ہند کی فتح کے لیے جائیں گے لشکر. تو یہاں سے میں سلسلہ احادیث کا آغاز کر دوں اس کے بیان کا. نسائی شریف آپ کو معلوم ہے سیاستہ کی کتاب ہے، اور میں نے اپنے پورے تصور کا خاکہ اور بنیادی طور پہ سیاستہ پہ رکھی، اور پھر دیگر کتب حدیث اور ائمہ حدیث کی تصریحات اور تحقیقات پر. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہند کا غزوہ ہوگا، اور یہ ہند کا غزوہ نہ محمد بن قاسم والا ہے نہ سلطان محمود غزنوی والا ہے، چونکہ کتب حدیث میں ان کا تذکرہ اکثر کتب حدیث میں سوائے نسائی نے کتاب الجہاد میں دیا ہے، مگر باقی تمام کتب حدیث میں انہیں ابواب الفتن میں بیان کیا ہے، اور علامات قیامت کی قرب قیامت کی علامات میں بیان کیا ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا مہدی علیہ السلام کے نزول کے ساتھ مل کر بیان کیا ہے، اور قرب قیامت کی علامات میں بیان کیا ہے، جس سے یہ بات اسٹیبلش ہوتی ہے کہ یہ محمد بن قاسم اور سلطان محمود غزنوی کی جو پہلی دو فتوحات ہیں اس سے مراد وہ نہیں ہے، یہ قرب قیامت کی ادوار فتن کی فتوحات ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند فإن ادرکتها انفق فيها نفسی ومالی فإن اقتل كنت من افضل الشهداء وإن ارجع فانا ابو ہریرہ المحرر. آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہند کے غزوہ اور جہاد کا ہم سے وعدہ فرمایا، اور فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا اس ہند کے غزوہ میں تو اپنی جان و مال خود خرچ کروں گا، اور اگر غزوہ ہندوستان میں شہید ہو گیا تو افضل الشہداء ہوں گا، اور اگر بچ گیا تو محرر یعنی دوزخ کی آگ سے، اس جنگ سے بچنے والے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیے جائیں گے. اسی طرح دوسری روایت کے الفاظ ہیں، حدیث نمبر 3173، پھر حدیث نمبر 3174، یہ نسائی شریف میں، اور پھر تیسری حدیث 3175، اس میں اس بات کی تصریح ہو جاتی ہے کہ یہ جس غزوہ ہند کی بات ہو رہی ہے، یہ پہلے والے اکثر میں نے اس لیے اس کی تصریح کر دی کہ لوگوں کے ذہنوں میں، بعض علماء کے ذہنوں میں اور عوام جو علماء سے سنتے ہیں ان کے ذہنوں میں ایک مغالطہ ہے کہ شاید یہ غزوے وہی تھے جو ہو چکے. نہیں، نسائی شریف کی تیسری حدیث پہلی دو حدیثوں کی شرح کر رہی ہے اور اس کے زمانے کی تعیین کر رہی ہے. صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے مروی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام. فرمایا دو لشکر ایسے ہوں گے جنہیں اللہ نے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا ہے. ایک لشکر ادھر ہند میں جہاد کرنے والا، دوسرا لشکر ادھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والا. یہ آیت کریمہ ایک وقت میں دو لشکروں کا ذکر کر رہی ہے. ہند میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، جب ہندوستان کی طرف لشکر امام مہدی علیہ السلام بھیجیں گے، ہندوستان، سندھ یعنی پاکستان اور پھر چائنا فتح ہوگا. ہند، سندھ یعنی پاکستان اور چائنا، سین بھی فتح ہوگا. یہ پورا خطہ فتح کریں گے مہدی علیہ السلام کے لشکر، اور ہندوستان کے بادشاہ پابند سلاسل کیے جائیں گے، زنجیروں میں جکڑ کر بیت المقدس میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تخت کے سامنے پیش کیا جائے گا. اور قرب قیامت کی علامات میں بیان کیا ہے، جس سے یہ بات اسٹیبلش ہوتی ہے کہ یہ محمد بن قاسم اور سلطان محمود غزنوی کی جو پہلی دو فتوحات ہیں اس سے مراد وہ نہیں ہے، یہ قرب قیامت کی ادوار فتن کی فتوحات ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا
عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند فإن أدركتها انفق فيها نفسي ومالي فإن أقتل كنت من أفضل الشهداء وإن أرجع فأنا أبو هريرة المحرر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہند کے غزوہ اور جہاد کا ہم سے وعدہ فرمایا اور فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا اس ہند کے غزوہ میں تو اپنی جان و مال خود خرچ کروں گا، اور اگر غزوہ ہندوستان میں شہید ہو گیا تو افضل الشہداء ہوں گا، اور اگر بچ گیا تو محرر یعنی دوزخ کی آگ سے، اس جنگ سے بچنے والے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح دوسری روایت کے الفاظ ہیں، حدیث نمبر 3173، پھر حدیث نمبر 3174، یہ نسائی شریف میں، اور پھر تیسری حدیث 3175، اس میں اس بات کی تصریح ہو جاتی ہے کہ یہ جس غزوہ ہند کی بات ہو رہی ہے، یہ پہلے والے اکثر میں نے اس لیے اس کی تصریح کر دی کہ لوگوں کے ذہنوں میں، بعض علماء کے ذہنوں میں اور عوام جو علماء سے سنتے ہیں ان کے ذہنوں میں ایک مغالطہ ہے کہ شاید یہ غزوے وہی تھے جو ہو چکے۔ نہیں، نسائی شریف کی تیسری حدیث پہلی دو حدیثوں کی شرح کر رہی ہے اور اس کے زمانے کی تعیین کر رہی ہے۔ صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار، اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام۔ فرمایا دو لشکر ایسے ہوں گے جنہیں اللہ نے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، ایک لشکر ادھر ہند میں جہاد کرنے والا، دوسرا لشکر ادھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والا۔ یہ آیت کریمہ ایک وقت میں دو لشکروں کا ذکر کر رہی ہے۔ ہند میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، جب ہندوستان کی طرف لشکر امام مہدی علیہ السلام بھیجیں گے، ہندوستان، سندھ یعنی پاکستان اور پھر چائنا فتح ہوگا۔ ہند، سندھ یعنی پاکستان اور چائنا، سین بھی فتح ہوگا۔ یہ پورا خطہ فتح کریں گے مہدی علیہ السلام کے لشکر، اور ہندوستان کے بادشاہ پابند سلاسل کیے جائیں گے، زنجیروں میں جکڑ کر بیت المقدس میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تخت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام اس طرف جہاد میں مصروف ہوں گے، اور ان کا بھیجا ہوا لشکر غزوہ ہند میں مصروف ہوگا۔ اور حدیث بتا رہی ہے بیک وقت دو لشکر، ادھر عیسیٰ علیہ السلام کا، ادھر مہدی علیہ السلام کا بھیجا ہوا لشکر، وہ بلاد روم، بلاد قسطنطنیہ اور دجال کے قتل کے جہاد میں شریک ہوگا، قتل دجال والا لشکر۔ ادھر غزوہ ہند، سندھ، ہند اور چائنا کی فتوحات کا لشکر۔ فرمایا یہ دو لشکر ایسے ہوں گے کہ جو شہید ہو گیا افضل الشہداء ہوا، جو بچ گئے دوزخ کی آگ سے آزادی کا پروانہ پا گئے۔ اور اس لیے اس کو کر رہا ہوں کہ پھر اس کے ساتھ امام نسائی نے غزوۃ الترک اور غزوۃ الحبشہ کا بیان کیا ہے، اس کے ساتھ وہ لائے ہیں بیان۔ یہ نسائی شریف تھی۔ اب یہ کتاب میرے پاس ہے امام ابن کثیر کی النہایہ۔ یہ کتاب انہوں نے، میں پھر اس بات کی تصریح کر رہا ہوں، مطلقاً فتن اور ملاحم پر لکھی، یعنی قرب قیامت میں جو فتنے ظاہر ہوں گے، سیدنا مہدی علیہ السلام کی پھر آمد، دجال کا ظہور اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور نزول، اس زمانے میں جو واقعات ہوں گے ان واقعات اور فتن کا بیان کیا ہے امام ابن کثیر نے النہایہ فی الفتن۔ اس کے اندر امام ابن کثیر نے ہند اور سندھ کو فتح کرنے کی غزوات کا بیان کیا قرب قیامت کے باب میں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون فی هذه الامہ بعث الى السند والہند. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں قرب قیامت کی جو علامات ہوں گی اور قرب قیامت میں جو ملاحم جنگیں اور فتوحات ہوں گی، اس بات میں فرمایا کہ میری امت میں لشکر روانہ کیا جائے گا سندھ اور ہند کی طرف. جو سندھ یعنی سندھ خطہ پاکستان اور ہند خطہ ہندوستان کی فتوحات انجام دیں گے. اور اس سے پہلے ملک عرب، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرا بیٹا مہدی فتح کر کے اپنی سلطنت و خلافت ملک عرب پر پہلے ہی قائم کر چکا ہوگا. اب اس کے بعد یہ حدیث پاک کی کتاب ہے مسند امام احمد بن حنبل. میں یہ حدیثیں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ یہ ہندوستان کا فتح ہونا، پاکستان کا فتح ہونا، ادھر بیت المقدس اور قسطنطنیہ کا فتح ہونا، اور بلاد روم اور یورپ کا فتح ہونا اور چائنا کا فتح ہونا، یہ سب سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے دست اقدس پر ہوں گے. تو جو امام مہدی کو ابھی 2-4 سالوں میں نکالنا چاہتے ہیں، سوچنے کی بات ہے کیا وہ وقت آ گیا ہے؟ حالات اتنے سازگار ہو گئے ہیں، عالمی طاقتوں کا توازن بگڑ کر ایک نیا توازن تشکیل پذیر ہو گیا ہے. ابھی تو ہندوستان سپر پاور بن چکا ہے اور سپریم پاور کے بننے کے خواب دیکھ رہا ہے. ادھر چائنا بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے اور پوری دنیا کی نصف آبادی صرف 2 ملکوں میں چائنا اور ہندوستان میں آ گئی ہے. اور ٹیکنالوجی میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں انڈیا امریکہ سے آگے چلا گیا ہے. امریکہ نے اپنی یونیورسٹیوں کے کیمپسز انڈیا میں کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور نارتھ امریکہ نے انڈیا کو انگلش سپیکنگ کنٹریز میں شامل کر لیا ہے. انگلش سپیکنگ کنٹریز میں انڈیا کو. ابھی تو یہ سمتوں پر جا رہا ہے اور پھر امریکہ، چائنا اور ہندوستان کا ایک مقابلہ ہے اور پاکستان تو اپنے حال پر ہے. امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس وقت ہوگا جب وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ لشکر بھیجیں گے، اور ان کا بھیجا ہوا لشکر جس کا اشارہ آقا علیہ السلام نے کیا، سندھ کی سرزمین پاکستان کو فتح کرے گا، پورا ہندوستان فتح کرے گا، چائنا فتح کرے گا. اس طرح فتوحات مشرق مکمل ہوں گی اور سلاطین ہند قیدی بنا کر بیت المقدس کے تخت پہ پیش کیے جائیں گے. اب یہ مسند امام احمد بن حنبل ہے، اس کی حدیث دے رہا ہوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. انہوں نے بھی روایت کیا انہ قال یکون فی هذه الامۃ بعث الى السند والہند. سندھ اور ہند میں لشکر بھیجے جائیں گے، اور لفظ بولا بعث. آپ دیکھیں یعنی امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام خود نہیں، لشکر بھیجے. اور آقا نے فرمایا اگر میں نے پا لیا اور شہید ہو گیا تو بڑا درجہ ہوگا، اور اگر اس میں بچ گیا، امت کو سبق دے رہے ہیں، یعنی جو بچ گیا تو وہ دوزخ کی آگ سے نجات پا گیا. یہ امام احمد بن حنبل کا بیان تھا. اور پھر یہ جو اسی زمانہ میں نے عرض کیا فتح بیت المقدس ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، انہ قال یخرج من خراسان رعیات سود. خراسان سے کالے جھنڈے والی فوجیں نکلیں گی، لا یردها شیء. کوئی لشکر، کوئی فوج ان کو رد نہیں کر سکے گی. بڑھتے بڑھتے حتیٰ تنصب بایلیاء، حتیٰ کہ فتح کر کے اپنا جھنڈا ایلیاء بیت المقدس کو کہتے ہیں، بیت المقدس کے شہر پہ نصب کر دیں گے.